محبت کبھی کبھی ایک نظر سے شروع ہوتی ہے اور پھر پوری زندگی پہ حق جما لیتی ہے۔ یہ کہانی ہے اریبہ اور زیان کی۔ اریبہ ایک شریف سیلف ریسپیکٹڈ لڑکی تھی، اپنی فیملی کے لیے جینے والی، اور زیان ضدی، خاموش اور جو چاہے حاصل کرنے والا۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، لیکن کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں ہوئی تھی، بس نظریں ملتی تھی اور پھر جھک جاتی تھیں۔ ایک دن اریبہ اپنی چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی اور نیچے سے زیان گزر رہا تھا۔ ایک دم سے وہ رک گیا اور اوپر دیکھنے لگا، اور پہلی بار سیدھا اریبہ کو دیکھتا رہ گیا۔ اس دن صرف ایک نظر ملی تھی، لیکن زیان کے لیے وہ نظر عادت بن گئی تھی۔ اگلے کچھ دن زیان روز اسی وقت اسی گلی سے گزرتا، صرف اریبہ کی ایک جھلک کے لیے۔ اریبہ کو بھی احساس ہونے لگا تھا، لیکن وہ نظر انداز کرتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں وہ لڑکا ہمیشہ وہیں ہوتا ہے جب بھی میں چھت پر جاتی ہوں۔ سحر، اریبہ کی سہیلی، اسے چڑھانے لگی۔ لگتا ہے کسی کو محبت ہو گئی ہے تم سے۔ اریبہ بولی، بکواس مت کرو۔ لیکن اس رات اریبہ نے خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے آپ کو پکڑا۔ ایک شام اریبہ کے گھر رشتہ آیا۔ لڑکے کا نام زیان تھا۔ اریبہ ایک دم سے چونک گئی۔ اریبہ کے ابا بہت خوش تھے۔ پوری فیملی کو یہ رشتہ پسند آیا تھا۔ جس لڑکے سے اریبہ بچ رہی تھی، وہ سیدھا اس کی زندگی کا فیصلہ بن کر آ گیا تھا۔ زیان اپنی امی سے کہتا تھا، مجھے بس اریبہ چاہیے، ورنہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ اور دوسری جگہ اریبہ کنفیوز تھی۔ وہ زیان کو سیدھے سے جانتی بھی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے بے چین کرتا تھا اور کھینچتا تھا۔ یہ صرف ایک رشتہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی محبت کی شروعات تھی جہاں جذبات سے زیادہ ضد کا راج ہونے والا تھا۔ ہر محبت آسان نہیں ہوتی۔ کچھ محبتیں ضد سے شروع ہوتی ہے اور پھر زندگی بھر امتحان بن کر رہ جاتی ہے۔ اریبہ نے اب تک ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا تھا۔ گھر والے خوش تھے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی زیان کو لے کر۔ لیکن زیان وہ رکنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک دن زیان نے اریبہ کو گلی کے کونے پر روک لیا۔ پہلی بار دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ زیان سیدھا، بنا جھجک کے سیدھا بولا، تم مجھے اوائڈ کیوں کر رہی ہو؟ اریبہ گھبرا کر بولی، مجھے آپ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زیان تھوڑا قریب آتے ہوئے بولا، ضرورت ہے، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اریبہ ایک دم سے زیان کے اس لہجے سے جھجک گئی۔ شادی کوئی کھیل نہیں ہوتا، آپ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی میں آپ کو کچھ جانتی ہوں۔ زیان آنکھوں میں دیکھنے لگا اور بولا، جتنی ضرورت ہے تمہیں اتنا جانتا ہوں۔ زیان کی باتوں میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ محبت نہیں فیصلہ سنا رہا ہو۔ اریبہ اس دن سیدھا گھر چلی گئی اور وہ رات بھر سو نہیں پائی۔ دل کے ایک کونے میں صرف زیان کی بات گونج رہی تھی۔ اسے زیان کی یہ محبت صرف محبت نہیں، جنون لگ رہی تھی۔ اگلی صبح اریبہ اپنی امی سے بولی، امی، مجھے یہ رشتہ سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ گھر والوں نے اریبہ کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ رشتہ بہت اچھے گھر کا ہے، لیکن اریبہ بھی بہت ضدی تھی۔ اس نے کہا، وقت چاہیے تو چاہیے۔ گھر والوں نے زیان کی فیملی کو یہ بات بتا دی، لیکن زیان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ سیدھا اریبہ کے ابا کے پاس گیا اور بولا، میں انتظار کر سکتا ہوں، لیکن کسی اور کے لیے جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ کسی اور کا رشتہ آئے تو آپ منع کر دینا، اریبہ صرف میری ہے۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ ایک ضد تھی جو دھیرے دھیرے اریبہ کی زندگی کو گھیر رہی تھی۔ کچھ دن بعد اریبہ کو پتہ چلا کہ زیان نے 2 اور رشتوں کو منع کر دیا ہے، صرف اریبہ کے لیے۔
اس کا دل اور بے چین ہو گیا۔ ایک شام اریبہ چھت پر کھڑی تھی، نیچے زیان پھر سے کھڑا ہو رہا تھا، لیکن اس بار وہ صرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ چپکے سے اریبہ کے پاس آ گیا اور بولا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کیا یہ محبت ہے یا ایک خوف۔ ایک طرف دل کا ہلکا سا جھکاؤ اور دوسری طرف زیان کی ضد۔ اریبہ کس طرف جائے گی اسے خود نہیں پتا تھا، محبت کی طرف یا اپنی خود کی پہچان کی طرف۔ کچھ رشتے محبت سے نہیں حالات سے جڑتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے انسان کو توڑنے لگتے ہیں۔ اریبہ نے آخر کار ہاں کہہ دی، نہ پوری خوشی تھی نہ پوری مجبوری، بس ایک عجیب سا احساس، جیسے وہ کسی ایسے راستے پر چل پڑی ہو جہاں سے واپس آنا مشکل ہو۔ نکاح کا دن آ گیا، سب خوش تھے۔ زیان کی آنکھوں میں جیت اور خوشی دونوں جھلک رہی تھی، اور اریبہ کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی تھی۔ زیان نے اریبہ کو پا تو لیا تھا، لیکن محبت پانا ابھی باقی تھا۔ شروع کے کچھ دن زیان بہت خیال رکھتا تھا، ہر چھوٹی چیز، اریبہ کی پسند کا کھانا، کپڑے، تحفے، لیکن اس کے خیال کے پیچھے کچھ اور بھی تھا۔ زیان اریبہ سے کہتا، اریبہ تمہیں باہر جانے کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیا کرو، میں تمہیں لے کر جاؤں گا، تم کہیں اکیلے نہیں جاؤ گی۔ اریبہ بولتی، لیکن میں امی سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ زیان اسے بیچ میں ٹوک دیتا، تو میں لے کر جاؤں گا، لیکن تم اکیلے نہیں جاؤ گی۔ یہ فکر تھی یا ایک دھیرے دھیرے بنتی ہوئی قید، اریبہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن اریبہ اپنی پرانی دوست سحر سے ملنے چلی گئی، بنا زیان کو بتائے، بس 1 گھنٹے کے لیے۔ جب واپس آئی، زیان گھر پر تھا اور اس کا چہرہ پہلی بار اتنا سخت تھا کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ زیان ٹھنڈی آواز میں بولا، کہاں گئی تھی تم؟ اریبہ نارمل رہنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں سحر کے پاس گئی تھی۔ زیان اسے گھورنے لگا، میں نے منع کیا تھا نا کہ اکیلے کہیں مت جانا۔ اریبہ تھوڑا گھبرا گئی، لیکن ہمت سے بولی، میں کوئی غلط جگہ نہیں گئی تھی، میں اپنی دوست سے ملنے گئی تھی۔ زیان ایک دم پاس آ گیا، آنکھوں میں غصہ اور فکر دونوں لیے۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھتی اریبہ؟ میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ سحر کے پاس ہی تو گئی تھی، اس میں کھونے کا سوال کہاں سے آ گیا زیان؟ اریبہ غصے میں آ گئی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑتی ہوئی چلے گئی۔ اریبہ پہلی بار ڈر گئی تھی۔ اس رات اریبہ چپکے سے رونے لگی۔ یہ محبت ہے یا کچھ اور؟ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ خود سے کہنے لگی، یہ محبت نہیں، یہاں پر میں خود کو کھو رہی ہوں۔ اگلے دن اریبہ کو زیان کے اسٹڈی روم میں ایک فائل ملی تھی۔ اس میں اس کے پرانے فوٹوز تھے، اس کی ڈیلی روٹین تھی، اریبہ کے کالج کے ڈیٹیلز تھے۔ زیان صرف اریبہ سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ اسے کب سے دیکھ رہا تھا، اسے سٹاک کر رہا تھا، اسے سمجھ رہا تھا اور شاید کنٹرول بھی کر رہا تھا۔ اریبہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جس محبت کو اریبہ اپنا گھر سمجھ رہی تھی، شاید وہ ایک سوچی سمجھی دنیا تھی جو زیان کی بنائی ہوئی تھی۔ اب سوال یہ تھا، اریبہ اس رشتے کو نبھائے گی یا اس قید سے نکلنے کی کوشش کرے گی؟ کچھ محبتیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ محبت اور قید میں فرق ہوتا ہے یا نہیں۔ جب محبت میں ڈر شامل ہو جائے تو ہر سچ ایک سازش لگنے لگتی ہے۔ اریبہ کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ وہ فائل اس کے سامنے کھلتی، اس میں اس کی تصویریں، اس کی ہر عادت، اس کی پوری زندگی چھپی تھی، جیسے کسی نے چپکے سے سب کچھ پرنٹ کر کر اس میں رکھ دیا ہو۔ یہ دیوانگی تھی
اور دیوانگی اکثر بربادی بن جاتی ہے۔ ذیان جب گھر آیا، اریبہ فائل ہاتھ میں لیے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی، یہ سب کیا ہے ذیان؟ میں تمہارے لیے ایک انسان ہوں یا کوئی پروجیکٹ جو تم نے مجھ پر اتنا بڑا ہوم ورک کر رکھا ہے؟ ذیان اریبہ کو دیکھتے ہوئے، پھر اس فائل کو دیکھتے ہوئے ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولنے لگا، اریبہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت کرتے ہو؟ محبت نہیں، یہ obsession ہے۔ تم مجھے فالو کرتے رہے، میری زندگی دیکھتے رہے اور پھر مجھے حاصل کر لیا۔ ذیان کی آواز پہلی بار ٹوٹ رہی تھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا اریبہ۔ جب بھی کسی اور کو تمہارے قریب دیکھتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تم کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ ذیان کے لیے یہ محبت تھی، لیکن اریبہ کے لیے یہ سانس چھیننے کی جگہ۔ اریبہ رو پڑی، تم نے مجھے میری چوائس لینے نہیں دی ذیان، تم زبردستی میری زندگی میں گھس آئے ہو۔ ذیان اس کے پاس آنے کی کوشش کرنا لگا، لیکن اس بار اریبہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ ایک سمپل سا سینٹنس بول گئی، مجھے وقت چاہیے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اور اریبہ اپنے مائکے چلی گئی۔ گھر والوں کو اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن اس کی آنکھوں کا درد سب سمجھ رہے تھے۔ ذیان پہلی بار اکیلا رہ گیا، گھر میں خاموشی اور ہر جگہ اریبہ کی یادیں۔ جس لڑکی کو پانے کے لیے ذیان نے سب کچھ کنٹرول کیا، آج وہی اس کی زندگی سے نکل رہی تھی۔ اریبہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ ہوا چل رہی تھی، لیکن اس کے اندر سب کچھ رک سا گیا تھا۔ ذیان کے بنا اس کی زندگی ادھوری تھی، لیکن ذیان کے ساتھ وہ خود ادھوری ہو رہی تھی۔ یہ فیصلہ مشکل تھا، کیونکہ اس بار بات صرف محبت کی نہیں تھی، خود کے وجود کی بھی تھی۔ ذیان پہلی بار اپنی ضد سے ہار گیا تھا۔ اس نے اریبہ کو کال نہیں کیا، نہ ہی اس کے گھر گیا۔ بس اس نے ایک کام کیا، اس کی امی سے یہ بولا، اگر اریبہ واپس نہیں آنا چاہتی تو میں اسے کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ یہ وہ ذیان نہیں تھا جو ہمیشہ جیتنے کی ضد کرتا تھا۔ اس بار یہ وہ ذیان تھا جو پہلی بار محبت سمجھ رہا تھا۔ کچھ دن بعد سحر اریبہ سے ملنے آئی۔ وہ اسے ایک سچ بتانا چاہتی تھی۔ اریبہ، ذیان ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ اریبہ حیران ہو گئی۔ سحر بتانے لگی کہ ذیان پہلے ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، بہت پہلے، جو اسے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے ذیان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اگر کسی سے محبت کرے گا تو وہ صرف اس کی ہو کر رہے گی۔ ذیان کا ڈر اس کے گزرے ہوئے کل کی وجہ سے تھا، لیکن اس کی غلطی اس کے آج میں تکلیفیں پیدا کر رہی تھی۔ اریبہ چپ ہو گئی۔ اس کا غصہ تھوڑا پگھلنے لگا، لیکن درد ابھی بھی وہی تھا۔ ایک طرف ذیان کا ٹوٹا ہوا دل تھا اور دوسری طرف اریبہ کا خود کو بچانے کا فیصلہ۔ اریبہ اپنے کمرے میں ہاتھ میں وہی فائل لیے بیٹھی تھی اور سامنے ذیان کی تصویر۔ اریبہ کو پتا تھا کہ وہ ذیان سے بہت محبت کرتی ہے اور ذیان بھی اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن اس بار صرف درد نہیں اور سمجھ بھی نہیں۔ ذیان غلط تھا، لیکن اس کی محبت جھوٹی بالکل بھی نہیں تھی۔ دوسری طرف ذیان اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر محبت میں اس کی خوشی نہیں تو وہ محبت کس کام کی۔ وہ اپنی طرف سے اریبہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اسے اریبہ کی محبت بھی چاہیے تھی۔ کچھ دن بعد ذیان نے سوچا کہ وہ کوشش کرے گا اور ذیان اریبہ کے گھر گیا۔ اس بار نہ کوئی ضد لیے، نہ کوئی غصہ لیے، صرف خاموشی کے ساتھ۔ اریبہ اس کے سامنے آئی، دونوں کچھ پل تک کچھ نہیں بولے۔ میں تمہیں لینے آیا تھا اریبہ،
لیکن لے کر نہیں جاؤں گا، میں تمہیں آزاد کر کے جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی۔ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زیان آگے بولتا رہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اریبہ، لیکن اب میں تمہیں چننے کا حق دیتا ہوں۔ تم چنو کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ پہلی بار زیان نے اریبہ کو پانے کی نہیں، چھوڑنے کی ہمت دکھائی تھی۔ اریبہ دھیرے سے بولی، محبت صرف پانے کا نام نہیں ہوتی زیان، سمجھنے کا نام بھی ہوتی ہے۔ وہ ایک دم اس کے قریب آ گئی۔ میں واپس آنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ، لیکن اس گھر میں نہیں، اس رشتے میں جہاں میں خود اپنے آپ کو بھی رہنے دوں، اپنا وجود سمجھ سکوں۔ زیان کی آنکھوں میں امید واپس آ گئی۔ کچھ وقت بعد اریبہ اور زیان پھر ساتھ ہو گئے۔ اریبہ خود زیان کے گھر آ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں آمنے سامنے تھے۔ کچھ پل کے لیے صرف خاموشی تھی، لیکن اس بار سب کچھ الگ تھا۔ زیان اریبہ کو کنٹرول نہیں کرتا تھا، اور اریبہ چپ نہیں رہتی تھی، مسکراتی تھی، بولتی تھی، کھلکھلاتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے، ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے تھے۔ اریبہ ایک دن بولی، میں تم سے محبت کرتی ہوں زیان، اور زیان کی سانسیں خوشی کے مارے رک گئی، لیکن میں خود سے بھی محبت کرتی ہوں۔ زیان چپ ہو گیا۔ اس بار وہ بیچ میں نہیں بولا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، لیکن ایک ایسے زیان کی جو مجھے سمجھے، مجھے کنٹرول نہ کرے۔ زیان دھیرے سے بولا، اریبہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تم میں کنٹرول کبھی نہیں کروں گا، اور تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اریبہ ہلکا سا مسکرا دی۔ یہ وہ محبت نہیں تھی جہاں سب ٹھیک ہو گیا، یہ وہ محبت تھی جہاں دونوں نے سیکھا ایک دوسرے کو پانے سے پہلے خود کو کبھی کھونا نہیں چاہیے۔ ان کی محبت پرفیکٹ نہیں تھی، لیکن اب سچ تھی۔ محبت جب ضد سے آزاد ہوتی ہے تبھی وہ سچ میں جیتی ہے، ورنہ وہ صرف ایک خوبصورت قید بن کر رہ جاتی ہے۔ اریبہ نے اپنے لیے سٹینڈ لیا اور اپنی محبت کو پا لیا، لیکن محبت صرف پانے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی چھوڑ دینا بھی محبت ہوتی ہے۔ اور اریبہ نے اپنی ضد چھوڑ دی، اور زیان نے اپنی ضد، اور آج دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ۔